بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ پنجاب میں پہلے ہی بڑی شہرت ہے کہ پنجاب میں 3-4 یا 4-5 بیبیوں کی حکومت ہے، اور بیبیاں ظاہر ہے ان کے پاس عورت کارڈ بھی ہوتا ہے، کوئی بات کریں تو توہین ہو جاتی ہے، تو وہ جو چاہیں کریں، ان کو کھلی اجازت ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ اور گزشتہ سے پیوستہ روز اس پنجاب کی سینئر وزیر صاحبہ نے اسمبلی میں کسی نے سوال کیا کہ عوام مر رہے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش بغیر کفن کے لے گیا قبرستان دفن کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس بیچارے کے پاس کوئی پیسہ کوئی چیز نہیں تھی کہ بچے کو کفن بھی دے سکے۔ یہ اس پنجاب کی بات ہے جس کے اشتہاروں میں بڑے لمبے چوڑے دعوے ہیں کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، شہد کی نہریں بہا دی ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، اور پنجاب تو پتہ نہیں یورپ بن گیا ہے، پنجاب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ یہ اشتہار بازی بہت ہے ماشاءاللہ۔ اشتہار بازی آپ جدھر چلے جائیں، کبھی کبھی بیمار آدمی ہوں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، اور وہاں بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں محترمہ کی، بڑی بڑی تصویریں نظر آتی ہیں ہر طرف۔ ہسپتال چلے جائیں آپ، کسی سکول چلے جائیں، کسی کالج چلے جائیں، جدھر بھی جائیں، قبرستانوں تک میں بسوں کے پیچھے، ٹرینوں کے پیچھے تصویریں کہ پنجاب میں انقلاب۔ اور وہ انقلاب لوگوں نے دیکھا، وہ انقلاب کیا ہے۔ کسی ایم پی اے نے سوال کر دیا، اس نے کہا کہ پنجاب میں حالات، عوام کی غربت کے حالات بہت بدتر ہیں، اور بہت زیادتیاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر حکومت 13 ارب کے جہاز خرید رہی ہے، تو سینئر وزیر صاحبہ وہاں تشریف فرما تھیں، انہوں نے اٹھ کے جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں جہاز خریدا ہے، ہماری مرضی۔ تو اس کا شور پڑا ہوا ہے کہ اس بیان میں کتنا تکبر اور رعونت ہے۔ جو خبریں ہیں واللہ عالم، کو سال میں 800-900 اور 2.5 سالوں میں کو 2200-2300 افراد پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ان کے خلاف کیا کیس تھا، کوئی ایف آئی آر، کوئی عدالت کا فیصلہ، اور ان کے بارے میں بہت ساری قصے کہانیاں بھی آپ سن رہے ہیں اور خبریں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں کیا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ چند سال پہلے، بلکہ مشرف دور میں ہم سننا شروع ہوئے تھے، کچھ خواتین کو میدان میں اتارا گیا تھا، سیکولر ازم کی علمبردار، ماڈرن اور بے حیائی، فحاشی کو دعوت دینے والی عورتیں، جو پاکستان کو کنجرستان بنانا چاہتی ہیں عورتیں، اور ان سے اسلام آباد، لاہور میں جلوس نکلوائے گئے، امن مارچ، اور نعرہ کیا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ یہ اتنا بے حیائی پہ مبنی نعرہ تھا کہ آپ اس کی جتنی مذمت کریں کم ہے۔ مسلمان کی تو مرضی اپنی تو ہے ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جان بھی اس کے سپرد کر چکے ہیں، مال بھی اس کے سپرد کر چکے ہیں، مرضی تو اس کی چلے گی ہمارے، لیکن یہاں نعرہ لگوا کے اور نئی نسل کو یہ باور کروا کے بغاوت پہ تیار کیا گیا بہت ساری عورتوں، بچیوں کو، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ لاہور کی سڑکوں پہ جگہ جگہ، پوش علاقوں میں خاص کر، رات کو سڑکوں پہ عورتیں کھڑی ہیں، جوان لڑکیاں کھڑی ہیں، سودا ہوتا ہے، گاڑیوں میں بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی، مہربانیاں ہو جائیں گی، کو غیب سے ہمارا انتظام ہو جائے گا، اور غیب سے انتظام کرنے والے نے اس کے طریقے بتا دیے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ انہوں نے مذاق اڑایا اور الٹا نافرمانی کی، اللہ کریم کہتا ہم نے پھر پکڑ لیا۔ تو پکڑ تو آ رہی ہے روزانہ، بلوچستان میں، کشمیر میں، وزیرستان،
خیبر پختونخوا میں کیا کیا واقعات گزشتہ دنوں کراچی میں ناحق لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بیبیاں جو بٹھا دی گئی ہیں لا کے جعلی 47 پہ بٹھا دی گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی جیتی ہوئی نہیں ہے، ایک بھی جیتی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وفادار کہتا ہوں، چلیں اور کو لفظ آنے لگا تھا منہ میں، روک لیا ہے اسے۔ یہ وفادار بٹھائی گئی ہیں کہ تم جو چاہو بولو، تمہارے خلاف کوئی بولے گا تو توہین عورت کا اس پہ جرم عائد ہو جائے گا کہ بی بی کی توہین کی ہے۔ اللہ اکبر! توہین رسالت کے مجرم تو دھڑا دھڑ عدالتوں سے بری ہو رہے ہیں، اور توہین چیف منسٹر اور سینئر منسٹر اور وزیر اطلاعات صاحبہ، وہ تو اب سپیکر کو بھی آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا سپیکر کو، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو درس دیا، لیکچر دیا، سپیکر صاحب کو بھی غصہ تو آیا، تھوڑا سا اللہ کرے غصہ آئے، کوئی سچی بات کریں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آئی جی کو طلب کیا انہوں نے کچھ مسئلوں پہ، اسمبلی کا کام تو یہی ہے کہ وہ نگرانی کرے، کہاں کہیں کو افسر ظلم تو نہیں کر رہا، لیکن بدقسمتی سے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں افسروں نے۔ میں نے بہت ساروں سے پوچھا، یہ لبیک کے جو افراد پکڑے ہوئے ہیں ان کا جرم کوئی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پکڑے نہیں۔ کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا نا، کوئی ذمہ داری لے، عدالت میں پیش کرے، عدالت میں ان پہ فرد جرم عائد کریں کہ یہ جرم ہے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پرامن احتجاج کرنے کا حق استعمال کیا ہے، ان کو جرت کیسے ہوئی پرامن احتجاج کرنے کی؟ پاکستان میں یہ جو اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی نکل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نکلے گا تو پھر وہ سیدھی گولیاں مار کے کہیں گے کہ ہاں ہماری ہیں گولیاں، کر لو جو کرنا ہے۔ تو محترمہ کا بیان جو ہے وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ ڈرو اس وقت سے کہ آپ کے یہ بنائے ہوئے ظالمانہ قانون آپ پہ استعمال ہوں گے، بنوائے بھی آپ سے جا رہے ہیں، اور آپ نے ظلم بڑا کر لیا ہے، جو کیا ہے یہ آپ سے حساب کتاب ہوگا اس کا، اور یہ آپ کے بنائے ہوئے اپنے قوانین آپ کے خلاف۔ پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کوئی درویش ہمیں سمجھاتے تھے، کاش ہم اس وقت ان کی بات سمجھ لیتے، لیکن یہ پروٹوکول دماغ خراب کر دیتا۔ آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں ہوں، 10-10 20-20 گاڑیاں آگے، 10-10 20-20 پیچھے، تو اچھے بھلے بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بڑے بڑے شریف آدمی متکبر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر عورتیں ہیں، عورتوں کو پروٹوکول ملا ہوا، تو میں ان سے پھر اگر کوئی میری آواز سنتا ہے ذمہ دار تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ تکبر سے بچو، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے ابلیس کو لعنت کا مستحق بنا دیا اور راندہ درگاہ بنا دیا۔ بڑا پرہیزگار، لاکھوں سال عبادت کرنے والا، ڈرو اللہ سے ڈرو۔ جیو کا مسئلہ آپ حضرات کئی دنوں سے سن رہے ہیں۔ جیو نے ایسی گستاخی کی ہے جس کا ہمیں گلہ تھا کبھی باہر والوں سے، کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی ملک سے۔ یہاں بھی کوئی ایسی ڈاکومنٹری چلانا جس میں خاکے بنائے گئے ہوں، کسی صورت کسی مسلک کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی تو کیا سایہ نہیں بنایا، آپ ان کی تصویریں یا خاکے بنا کے کیا ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا بند دروازہ آپ کھولنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بھی مزاج کافی بگڑا ہوا ہے، بڑے بڑے الٹے کام۔ یہ میرا جسم میری مرضی کا لمبردار بھی یہ جیو ہی تھا، امن کی آشا بھی انڈین پروگرام تھا، وہ بھی یہ چلاتا رہا، اور یہ دینی طبقے کے خلاف جتنی نفرت ہو سکتی ہے پھیلانے میں پیش ہے ہمیشہ۔ یہ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ دماغ خراب ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پروٹوکول دیکھ کے، شہرت دیکھ کے کہ میری بڑی پذیرائی ہے، عوام میری واہ واہ کر رہے ہیں، بلے بلے ہو رہی ہے میری، میں اب جو مرضی کرتا جاؤں۔ مولوی زیادہ سے زیادہ ایک ممبر پہ بولے گا، اگر کبھی کوئی جلسہ بھی کر لے گا پشاور میں، مینار پاکستان میں، کراچی نشتر پارک میں، تو ہم دکھائیں گے نہیں۔
10-20-50 हज़ार आदमी इकट्ठा कर लेगा, उसके सिवा हम लाखों को दिखाते हैं। और लाखों वाले ज़ीरो हो गए। रेटिंग निकाल के देख लें, ये जो बड़े बड़े चैनल फन्ने का बनते थे ना, अब उनकी खबरें और उनके तबसरे बैठे बड़े बड़े एंकर जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े साफ़ी, किसी को 2000 बंदा देख रहा है, किसी को 1000 देख रहा है, किसी को 500 देख रहा है। और उसके मुकाबले में जो लोग सच बोल रहे हैं, किसी को 10 लाख देख रहा है, किसी को 7 लाख देख रहा है, किसी को 5 लाख देख रहा है, बाद मिलियन भी क्रॉस कर जाते हैं। अवाम का इन चैनलों से एतमाद ही उठ गया। जिस तरह PTV था ना, सरकारी चैनल जो कुछ करता था, उसको छोड़ के, रेडियो पाकिस्तान को छोड़ के लोग किसी ज़माने में और मुख्तलिफ मौक़े पे जब पाकिस्तान में कोई अपोजिशन की तहरीकें चल रही होती थी, तो इन चैनलों PTV, रेडियो पाकिस्तान को छोड़ के BBC देखते थे। यहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने देते हो? अपने चैनलों को आज़ादी दो, जो खबर है सच्ची आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों का एतमाद बने अपने इदारों पे। क्या हो जाएगा? मुशर्रफ डिक्टेटर था, लेकिन ये सारे चैनल उसी के दौर में आए और उसने आज़ादी दी। ये सारे साफ़ी भी तकरीबन, ये जो चैनलों पे बैठे हैं, ये उसी दौर की पैदावार हैं। और तुमसे तो ज़्यादा 1000 दर्जा बेहतर बर्दाश्त उसमें थी, और खुल्लम खुल्ला बैठ के उस पर तनकीद करते थे, उसके प्रोग्रामों को डिस्कस करते थे। लेकिन तुमने आके सत्यानाश कर दिया, लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो गया। गुज़श्ता रात लाहौर में एक बड़ा अलमनाक हादसा हुआ। कान्हा में एक ट्यूशन सेंटर में बच्चे छत गिरने की वजह से, पहली खबर 15 की थी, 14 की, फिर 18 की खबर भी चलती रही। एक घर के 3 बेटे, एक ख़ानदान के 5 या 7 अफराद। ज़ाहिर है बेचारे गरीब लोग जो अपने घरों में अपना पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के लिए ट्यूशन सेंटर बनाते हैं, गरीब हैं। हुकूमत ने तालीमी बजट, सेहत बजट, फलां बजट सब उड़ा दिए। जहाज़ बजट मौजूद है, जहाज़ 13 अरब का जहाज़ और 84 के पता नहीं 86 करोड़ रुपया उस पर सालाना ख़र्चा, गैर मुल्की पायलट, और उन पायलटों की तनख्वाह भी करोड़ों में। इसकी इजाज़त है। सवाब दीदी फंड वज़ीर आज़म हाउस के बढ़ा दिए गए, वज़ीर आला हाउसों के सवाब दीदी फंड बढ़ा दिए गए। और खैबर पख्तूनख्वा वाला लगता था कि ये गरीब घर का आदमी है और आवाम में से है, और उसने भी सुना 50 करोड़ से 4.5 अरब रुपया सवाब दीदी फंड कर लिया। सवाब दीदी फंड होता है जो जहाँ मर्जी खर्च करें वज़ीर आला साहब, कोई पूछ गिछ नहीं होगी। इस तरह के पता नहीं कितने को फंड हैं जो जिनका बजट में ही, बजट समझने वालों को हेर फेर करना आता है। हमें तो उसकी समझ भी नहीं आती कहाँ कहाँ कितने कितने रखे हुए। जिस कौम का अरबों रुपया हेरा फेरी में, बजट की हेरा फेरी में, आदादो शुमार की हेरा फेरी में हुक्मरान क्यों मरते हैं? हुकूमत के लिए जूते भी साफ करते हैं, पॉलिश भी करते हैं, और भी जो कुछ करना पड़े करते हैं, हुकूमत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, इसीलिए करते हैं। उनको पता है कि इसमें माल पानी बड़ा है, और अपोजिशन में बैठेंगे, कलमा हक कहेंगे तो यहाँ मार भी खानी पड़ेगी, जेलें भी भुगतनी पड़ेंगी, मिलेगा भी कुछ नहीं। तो हुकूमत वाला रास्ता ठीक है, और वो खाते पीते हैं, हमें भी कुछ खिलाएं पिलाएंगे, उनका साथ दो। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक 9-10 मुहर्रमुल हराम को लोग कर रहे थे, हुक्मरान भी कर रहे थे, सियासतदान भी कर रहे थे। फ़कीर के दिल में बार बार मेरा ज़मीर दस्तक दे रहा था कि इनसे पूछो तो सही कि इमाम हुसैन पे जो जुल्म हुआ क्यों? इमाम हुसैन क्या करने गए थे? किस लिए गए थे? किस लिए मैदान में निकले थे? अब कोई एक भी जो उन पे बयान देने वाले हैं, जो शहादत पे कहते हैं कि हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, वो कभी ये बयान भी कर दे लोगों के सामने कि हमें दुख किस बात का है कि हम हुसैनी रास्ते पे खड़े हैं। हाँ, दुख इस बात का होना चाहिए, अगर यजीद के साथ खड़े हो, यजीदी रास्ते पे हो तो दुख होना चाहिए, और अगर हुसैनी रास्ते पे हो तो फिर जुर्रत, शुजाअत, इस्तिकामत, बहादुरी, दिलेरी और किरदार, ये चीज़ें मतलूब हैं।
وہ دیکھ لو، اگر ہیں ہمارے اندر ہیں کچھ، ان میں سے کچھ تھوڑا بہت بھی ہے تو واقعتاً ہم حسینی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر نہیں ہے تو یزید ہر دور میں آتا ہے، ہر دور میں اس کے پیروکار موجود رہتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ 168 بچوں پہ حملہ کیا ٹرمپ نے، 168 چھوٹی چھوٹی بچیاں سکول کی، اور جو کچھ نیتنیاہو نے کیا غزہ میں، کو لاکھ سے زیادہ بچے، جوان، بوڑھے، مریض سب تہہ کر دیے، ناحق خون بہایا۔ کاش امام علی مقام کو یاد کرنے والے موجودہ دور کے یزیدوں کا بھی کبھی کبھی نام لے لیا کریں۔ میں بھول جاتا ہوں، روز ہی مجھے اشارہ تو کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو دوست سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا اسے بھی یاد رکھا کریں، خود لائک کریں تاکہ اپنے دوستوں تک پیغام حق ہے، پیغام حق پہنچانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ کشمیر میں بحران ابھی تک حل نہیں ہوا۔ مولانا نے آفر کی تھی، میرا بڑا دل خوش ہوا، چلیں کل ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ میدان میں آئی ہے۔ پھر حافظ نعیم الرحمن صاحب جماعت اسلامی والے بھی ان کے ساتھ آ گئے، اور دل خوش ہوا۔ محمود اچکزئی صاحب بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، یہ سارے اکٹھے ہو کے کشمیر جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا۔ بے حد افسوس، حکمرانوں کو تو چاہیے تھا ان کی منت کر کے، ان سے گزارش کر کے کہتے کہ ہمارا مسئلہ کشمیر ہمارے اپنے ہیں، ہماری شاہ رگ ہے، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کچھ معاملات ان کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے، حل کروا دو۔ کچھ 14 مطالبے ہیں، یہ 16 مطالبے ہیں، حکمران کہتے ہیں ہم نے 16 میں سے 14 مان لیے یا 14 میں سے 13 مان لیے، تو ایک دو اگر یہ حضرات جا کے حل کروا دیتے تو کتنی اچھی بات تھی، لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ کیا خوف ہے آپ کو؟ شہباز صاحب، محسن نقوی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، کیا ڈر ہے آپ کو؟ اور اپوزیشن لیڈروں کی ملاقات ہو جاتی، ان کو بھی سمجھاتے، ان کو بھی سمجھاتے، دونوں کو بٹھا کے معاملات طے کروا دیتے۔ لیکن اگلے دن کل خبر سنی کہ وہ کام تو ابھی نہیں ہو سکا، اللہ کرے جلد ہو جائے۔ یہ حضرات جنہوں نے کوشش کی ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے بلاور اور مولانا کا اتحاد ہو گیا۔ جہاں آگ لگی ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں کو اس کی فکر کم ہے، اپنی سیٹوں کی فکر زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کوئی 2-4 ہمیں بھی مل جائیں، کوئی 2-4 ہمیں بھی مل جائیں، ایک آدھی وزارت مل جائے گی، اپنا حصہ مال پانی ہمارا بھی بنتا رہے گا۔ مولانا میدان میں نکلے تھے، مولانا کو چاہیے تھا بلاول کو پوچھتے، تیری حکومت ہے آزاد کشمیر میں، حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ناحق کالعدم قرار دے کے ان پہ ایف آئی آریں کاٹ کے بات چیت کا رستہ بند کیا ہوا ہے۔ تم کیسے سیاستدان، تم کہتے ہو میرے نانے نے کشمیر کے لیے 5000 سال لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا، تم ایک اقتدار کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، نعرہ عوام کا مارتے ہو، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، اور جو زندہ مر رہے ہیں ان کی فکر کرو بلاول صاحب۔ یہ سیاست کام، یہ اس طرح کی منافقانہ سیاست کام نہیں آئے گی۔ سب الیکشن ویکشن چھوڑو، پہلے کشمیر کے معاملات بیٹھ کے دونوں فریقوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ، معاملات حل کرواؤ، امن و امان قائم کرو۔ لوگوں کو جو کئی دنوں کے بیچارے احتجاج پہ ہیں، جن کے گھروں میں نہ آٹا پہنچ رہا ہے، نہ گھی پہنچ رہا ہے، نہ دیگر اشیاء ضرورت پہنچ رہی ہیں، ان تک یہ ساری چیزیں پہنچنے دو، ان کے کام آؤ، معاملات ٹھیک کرو۔ پھر الیکشن تو پڑا ہوا ہے، اس عمر پڑی ہوئی ہے ساری، 1 جولائی میں نہیں تو اگست میں ہو جائیں گے، ستمبر میں ہو جائیں گے، 2 مہینے بعد ہو جائیں گے۔ یہاں زبردستی بھی تو قبضہ کر کے محسن نقوی 3 مہینے کی بجائے کئی مہینے بیٹھا رہا، اور اوپر نگران حکومت جو تھی وہ 3 مہینے کی بجائے وہ بھی زیادہ دیر بیٹھی رہی۔ تو 2 مہینے 4 مہینے اگر امن کے لیے، بھائیوں کی صلح کے لیے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر 2 مہینے الیکشن لیٹ بھی ہو جائے گا تو مولانا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی سیٹیں کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ اس بلاول یہ بھی بچڑا ہے آپ کا، اس کو بھی سمجھائیں کہ پہلے انسانوں کی خدمت کرو، عوام کی خدمت کرو، یہ رستہ اختیار کرو، باقی سیاست پھر کھیلتے رہنا ساری عمر۔